علماء کے خلاف کلام کرنا، باتیں کرنا اور ان سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ نتیجہ اس کا، یعنی اس کا آخری نتیجہ کیا بنے گا؟ اس کے لیے آپ کفار مکہ کے طرز عمل پہ غور کریں۔ کفار مکہ نے آپس کے اندر میٹنگ کی کہ بھئی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ تو بڑا متاثر ہو جاتا ہے، اب ہم کریں کیا کہ جس کے ذریعے ہم ان کے پاس آنے سے روکیں؟ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یار یوں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، تو لوگ جادوگر سے بھاگتے ہیں، بلا وجہ جادوگر کے پاس نہیں جاتے ہیں، تو بولیں گے یار جادوگر ہے تو یوں اس کے پاس ہی نہیں آئیں گے، ان کے پاس نہیں آئیں گے۔ ایک نے کہا کہ ہاں یار ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں، تو کاہنوں کے پاس بھی لوگ ضرورت سے تو چلے جاتے ہیں اور ویسے اس کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ تیسرے نے کہا ہم بولیں گے یار یہ جو باتیں نا، یہ شاعرانہ باتیں ہیں، لمبی لمبی چھوڑنا، یہ وہ باتیں ہیں۔ تو شاعر، کاہن اور جادوگر اور مجنون، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہنا شروع کر دیے، اور یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مکے کے باہر کے راستوں پر ہی بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جو بندہ آتا ہے نا اس سے بات چیت کی، ہیلو ہائے کی، اور چلتے رہے اس کے ساتھ۔ اچھا یہاں نا ایک بندہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا آپ نے، جادوگر ہے۔ اچھا اب وہ بتا، اچھا جادوگر ہے، اب وہ وہیں سے جو نا وہ اس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری پیدا ہو جاتی۔ اس طرز عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں صد عن سبیل اللہ، صاد دال، صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا۔ حالانکہ ڈائریکٹ وہ یہ کم کہتے تھے کہ اسلام نہ قبول کرنا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آنے سے روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا جرم قرار دیا، اس قدر بڑا جرم قرار دیا کہ قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک لڑائی ہو گئی حرمت والے مہینوں میں، یعنی رجب کے اندر وہ لڑائی ہوگی۔ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا حرام تھا ان دنوں میں، کفار نے بڑا شور مچایا، اوہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر دی، حرام کام کر لیا۔ تو اب صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا، آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس کا، ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا کبیرہ گناہ، بہت بڑی بات، اور فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور ایک جگہ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ جو فتنہ انگیزی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اللہ، لڑائی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو راہ خدا سے روکنے کا فتنہ ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہ اے نبی آپ ان کتابیوں سے پوچھیں، اہل کتاب سے، کہ تم اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو؟ یہ کہ وہ اہل کتاب یہی کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا، غلط باتیں کرنا، اور ان کی صفات جو تورات انجیل میں بیان کی ہوئی تھی انہیں بدل کر بیان کرنا، تو یہ روکنے کا طریقہ تھا۔ تو اب جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں تھی وہ ان کو بنا کر پیش کرتے تھے، اور جو نبی کے اوصاف ہونے چاہیے تھے وہ ان سے ہٹ کر کچھ دوسرے مل ملا کے بیان کر دیتے تھے۔ تو قرآن پاک اسے فرماتا ہے صد عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا جو ہے یہ جتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کفار کے طریقے یہی تھے کہ حق بات سننے تک ہی نہ آئیں، حق کہنے والے تک ہی نہ آئیں۔ یہ جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ کفار کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی نا تو وہ کہتے کہ اس قرآن کو نہ سننا، شور مچاؤ، اونچی اونچی بولو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ دو چیزیں وہ کرتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ نہ سکے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آیت اس کو سننے نہ دیا جائے۔ تو اب ہمارے ہاں جب علماء کے حوالے سے باتیں اچھالی جاتی ہیں، انہیں بدنام کیا جاتا ہے، ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ان باتوں سے لوگ علماء کے قریب آئیں گے یا دور ہوں گے؟ اگر علماء سے متنفر کریں گے، ان کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، ان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ان سے دور ہوں گے۔ جب ان سے دور ہوں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟
قرآن کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن کی تعلیمات کہاں سے سیکھیں گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، فیملی میٹر، کھانا پینا، سنتیں، آداب، یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھیں گے؟ تو جب علماء سے دور کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تعلیمات سے دور کر دیا۔ تو یہ تعلیمات ہی تو سبیل اللہ ہے، یہ اسلام ہی تو سبیل اللہ ہے۔ تو یہ صد عن سبیل اللہ جو ہے وہ یہاں پر بڑا واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ اس انداز سے لوگ علماء سے دور کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سے دور ہو کے آج تک آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جو پھر دین پہ پورا عمل کرنے والا ہو، وہ کسی اور ہی راستے کی طرف نکلتا ہے۔ تو اس کے اندر جو جرم کی نوعیت ہے وہ صد عن سبیل اللہ کی پائی جاتی ہے۔